مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آیا صوفیہ جسے حال ہی میں ترکی میں مسجد میں بدل دیا گیا ہے، اس کی اور قسطنطنیہ کی مختصر تاریخ اس ویڈیو میں بیان کی جا رہی ہے۔ دراصل آیا صوفیہ کا اصل نام چرچ آف ڈیوائن وزڈم تھا، جسے عظیم بزنطینی سلطنت کے حکمران جسٹین نے 6 صدی عیسوی میں تعمیر کیا تھا۔ یہ بزنطینی سلطنت اور آرکیٹیکچر کا شاندار نمونہ ہے۔ 1453 عیسوی میں جب فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح نے حدیث نبوی کی بشارت کی روشنی میں قسطنطنیہ فتح کرنے کی سعادت حاصل کی تو اس چرچ کو مسجد بنا دیا گیا۔ یہاں یاد رہے کہ اس وقت ایک چھوٹی سی چرچ تھی اور بڑی چرچ شہر میں کیتھیڈرل آف ہولی چرچ کے نام سے موجود تھی۔ یہاں کا سامان وہاں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کا مقصد نیو مسلم ورلڈ آرڈر کا قیام تھا، تاہم یہ مسجد 1931 تک مسجد رہی۔ پھر ترکی میں سیکولر مصطفیٰ اتاتورک کے آنے کے بعد اسے میوزیم بنا دیا گیا۔ آیا صوفیہ مسجد بننے کے بعد ترکی اور عالم اسلام میں خوب جوش و خروش دیکھا گیا۔ تاریخی آیا صوفیہ دوبارہ مسجد بن گئی۔ 46 برس بعد آزاد دی گئے ترک شہریوں کی بڑی تعداد مسجد کے باہر جمع ہو گئی۔ اتاتورک دور میں آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ صدر اردوان نے مسجد میں تبدیل کرنے کے صدام کے حکم نامے پر دستخط کیے۔ سامعین کرام، 2020 وہ تاریخی سال ہے جو انشاءاللہ عزوجل اللہ کے حکم سے اسلام کے نشاط ثانیہ کا آغاز ثابت ہوگا۔ جہاں ترکی نے ارطغرل اور عثمان جیسے ڈراموں کے ذریعے خلافت کے احیا اور عظیم سلطنت عثمانیہ کے قیام کے اشارے دینا شروع کر دی ہیں، وہاں 2023 میں معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد ترکی دنیا میں ایک اور نئے قائدانہ کردار کے لیے پرعزم نظر آتا ہے۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں دوبارہ بدلنے کا فیصلہ اسی عزم کی ایک کڑی نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو سلطان گھوڑے پہ اپنے وزراء اور عمائد کے ساتھ صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کے وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کے اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ یہ عاجزی اور انکساری کی اعلیٰ ترین مثال تھی کہ فتح کے باوجود انہوں نے عاجزی کی مثال قائم کی، جو کہ سنت نبوی ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تھے۔ سلطان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے یہ دیکھ کے آنسو جاری ہو گئے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک شہنشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا، بلکہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی ابتدا تھی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطۂ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پہ بڑی شان سے حکومت کرتے رہے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا تھا کہ جو کوئی چاہے وہ آ جائے، اسے شہر میں گھر اور باغ ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی اثر نو تعمیر کی تھی، پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی کا نظام قائم کیا۔ اس نے بڑے پیمانے پہ نئی تعمیرات کا بھی سلسلہ شروع کیا، جس کی سب سے بڑی مثال توپ کاپی محل اور گرینڈ بازار ہے۔ جلد ہی طرح طرح کے دستکار، کاریگر، تاجر، خطاط، مصور، سونار اور دوسرے ہنرمند شہر کا رخ کرنے لگے۔ سلطان فاتح نے آیا صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا، لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجا کلیسائے حوانیان کو یونانی آرتھوڈاکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا، اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے ترکی کے اندر۔ سلطان فاتح کے بیٹے سلیم کے دور میں عثمانی سلطنت نے خلافت کا درجہ اختیار کر لیا اور قسطنطنیہ اس کا دارالخلافہ اور مرکزی شہر قرار پایا۔ سلطان فاتح کے پوتے سلیمان علی شان کے دور میں قسطنطنیہ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ یہ وہی سلیمان ہے جنہیں مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان میں دکھایا گیا ہے۔ سلیمان علی شان کی ملکہ خرم سلطان نے مشہور معمار سنان کی خدمات حاصل کی۔
جس نے ملکہ کے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا۔ سنان کی دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانیہ مسجد، خرم سلطان حمام، خسرو پاشا مسجد، شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یورپ پہ سقوط قسطنطنیہ کا بڑا گہرا اثر ہوا اور وہاں اس سلسلے میں کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگز بنائی گئیں، اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہ سکا۔ نیٹو کا اہم حصہ ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے میں لیت و لال سے کام لیتی ہے، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہیں۔ یونان یعنی گریس میں آج بھی جمعرات کو منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ 29 مئی 1453 کو جمعرات ہی کا دن تھا جب فال آف قسطنطنیہ ہوا تھا۔ نوجوان سلطان محمد فاتح، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، 29 مئی کی صبح جو شہر نظر آیا یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے، کیونکہ بیزنطینی حکومت زوال کا شکار تھی اور زوال کے وقت چیزیں بدل جاتی ہیں۔ طویل انحطاط کے بعد بیزنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر تھا، اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ کر الگ دیہات میں تبدیل ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوان سلطان نے شہر کی حالت زار دیکھ کے شیخ سعدی سے منسوب یہ شعر پڑھا: الو افراسیاب کے میناروں پہ نوبت بجائے جاتا ہے، کیسر کے محل پہ مکڑی نے جانے بل لیے ہیں۔ قسطنطنیہ کا نام بیزنطین تھا، لیکن جب 303 عیسوی میں رومن شہنشاہ کانسٹینٹائن اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کے اپنے نام کی مناسبت سے قسطنطنیپل کر دیا، جو عربوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی اور چوتھی تا 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازلیں طے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے۔ تھینک یو۔